پیارے دوست السلام علیکم۔ ہم آپ کے سامنے ایک بار پھر قاری حنیف صاحب کا بہت زبردست بیان لے کے آئے ہیں۔ دوستو، نماز نہ پڑھنے والوں کا کیا انجام ہوگا، آخرت میں ان کو کیا سزا ملے گی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے بیان کو پورا سنیے گا۔ دوستو چلو لے کے چلتے ہیں آپ کو اس بیان کی طرف۔ پر افسوس صد افسوس، اتنے بڑے نبی کا امتی ہو کر اگر جہنم کا انگارہ بنا تو ڈوب کے مر جا۔ اگر آج کوئی گورنر کا لڑکا پکڑا جائے، کسی وزیر کا لڑکا پکڑا جائے اور نہ چھوٹے، لوگ کہتے ہیں واہ واہ یار، گورنر کا لڑکا نہیں چھوٹ سکا۔ قیامت میں تمہیں فرشتے کہیں گے ارے کالے کملی والے کا امتی ہو کے کہاں چلے؟ اس نبی کی عظمت کو تو کیا جانے جس کے بارے میں کلیم اللہ نے فرما دیا الہ العالمین، مجھے تاج نبوت نہیں چاہیے، مجھے تو کالی کملی والے کا امتی بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچپن آیا، اللہ غنی، شباب آیا، جوانی آئی، اللہ غنی، علماء موجود ہیں، 25 سالہ زندگی ہے اس جوان کی، نہ مکان ہے نہ دکان ہے، اور 24 گھنٹے مکانوں کے پیچھے مرنے والوں، نہ مکان ہے نہ دکان ہے۔ حلیمہ کی بکریاں چرائیں، خدیجہ کا سامان لے کر ملازم کی حیثیت سے شام گئے۔ 8 سال کی تقریباً عمر ہے حضور کریم سب کا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ایک راہب راستے میں رہتا تھا، راہب، اس کی نظر پڑ گئی حضور پہ۔ قافلے والوں کو کہنے لگا بھی اگر تم شام کو ٹھہر جاؤ، سب کی دعوت میرے یہاں۔ اب مسافر کی اگر کوئی دعوت کر دے تو اسے اور کیا چاہیے؟ بہرحال مسافر بھی کسی چج کا ہونا، آج کل کا مسافر بھی نہ ہونا جو بستر دے دے صبح کو، نہ مسافر ملے نہ بستر ملے۔ جن برتنوں میں کھانا دو گے انشاءاللہ وہ برتن بھی نہیں ملیں گے۔ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے ہم ایسے مسافر۔ گاڑیوں میں بسوں میں بھیڑ ہے، کھڑا ہونے کی جگہ نہیں، 24 گھنٹے نظر مار کے دیکھنا۔ ایک آدھ تصوف کا مارا ہوا صوفی کوئی نماز کا ارادہ کرتا ہے، ورنہ ہرگز نہیں۔ بے شک۔ کھانے کے بڑے انتظامات ہیں، ٹپوں اور ڈبے بھر کے چلتے ہیں نا، لیڈی اکٹھے ہو کر، کھانا بڑا ہے، اتنی بوتل گاڑیوں میں چلتی ہے جس کی انتہا نہیں۔ کھانا بڑھ گیا، پینا بڑھ گیا، خرچہ بڑھ گیا، ایمان تباہ ہو گیا۔ نماز نہیں، تلاوت تو کہاں تھی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں سفر کرتے وقت توبہ کر کے گھر سے نکلا کرو، نہ معلوم تیری واپسی ہوگی کہ نہیں۔ فرمایا گاڑی پہ سوار ہوتے وقت اپنی گناہوں کی معافی مانگ لیا کر، نہ معلوم اس گاڑی سے نیچے اترے گا بھی کہ نہیں۔ ہماری تو اکڑ ہی نہیں جاتی، بچوں کو نماز کے عادی نہیں بناتے۔ بڑے افسر لوگ تو اس نخرے میں رہ جاتے ہیں کہ ہم تو افسر ہیں صاحب، ہمیں کون پوچھے گا۔ مگر یاد رکھو وہ جہنم اور جنت کا مسئلہ ہے، کوئی فلم کا مسئلہ نہیں کہ جو تم جا کر کے وہاں یوں کہہ دو گے میں تو ڈپٹی کمشنر ہوں، وہ گیٹ پیپر فوراً الگ ہو جائے گا۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ ما فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر۔ سبحان اللہ۔ فرشتے سوال کریں گے جب ٹول کے ٹول، گروہ کے گروہ، قافلے کے قافلے، دوستوں کی پارٹی جہنم کی طرف چلے گی۔ فرشتے کہیں گے سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر۔ فرشتے رو رو کے کہیں گے
ارے معلوم تو کالے کملی والے کے امتی ہوتے ہو، پر چلے کہاں ہو؟ کدھر چلے؟ الم یاتکم نذیر، کیا تم نے قرآن کریم کبھی نہیں سنا؟ کیا تمہارے پاس امام الانبیاء کا فرمان نہیں پہنچا؟ اس عظیم امام الانبیاء کا امتی ہو کر تجھے ادھر جاتے ہوئے شرم نہ آئی؟ بے شک بے شک۔ سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، اور یہ تو بتا قرآن تیرے کانوں میں کبھی پڑا نہیں، مصطفیٰ کریم کے ارشاد تو نے کبھی سنے نہیں، جا کر رہا بڑی خطرناک جگہ ہے، بڑی وحشتناک جگہ ہے، بڑی تباہ کن جگہ ہے، جا کر رہے ہو، اور تمہارے لیے تو جنت تھی، چل کہاں کو پڑے؟ قرآن کریم ہے، تمام کہیں گے، سورت ملک ہے، ترجمہ جا کے دیکھنا گھروں میں۔ قالو، کہنے لگے بلا، بڑے آئے سنانے والے، جگہ جگہ قرآن تھا، نبی کا فرمان تھا، پھر کیا ہوا؟ فکذبنا، ہم نے تو جھوٹ جانا تھا، ہم نے تو مولویوں کے مانگنے کا ڈھنگ سمجھا تھا، پیسے بٹورنے کا ڈھنگ سمجھا تھا، پیٹ پالنے کا پروگرام سمجھا تھا، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے تو یہ سمجھا تھا قرآن نہ قرآن قرآن ایویں لوگ کا نخام کھڈران دے۔ تو فرشتے کہنے لگے اب کیا حال ہے؟ کہنے لگا اب تو جتنا ہمیں یقین ہے اتنا پوری دنیا میں کسی کو بھی یقین نہ ہوگا۔ جھولی پھیلا کے کھڑے ہو گئے، فاعترفوا بذنبہم، الہی ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، معافی عطا فرما۔ فاعترفوا بذنبہم، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ آواز آتی ہے فسوقا لاصحاب السعیر، سیدھے جہنم کی طرف چلو، خبردار اگر تم نے بکواس کی۔ یہ انجام ہوگا دوستو، یہ جگہ ہے ماننے کی۔ دفتر میں تم نے نہ ماننا، محلے میں تم نے نہ ماننا، مارکیٹ میں تم نے نہ ماننا، ایوان صدر میں تم نے نہ ماننا، ایوان گورنر میں تم نے نہ ماننا، لینے دینے میں تم نے نہ ماننا، اور شادیوں میں میرے قرآن کو تم نے ٹھکرایا، غمیوں میں تم نے ٹھکرایا، اقتدار چلانے میں تم نے ٹھکرایا، سودا لینے دینے میں میرے قرآن کو تم نے ٹھکرایا، آج معافی مانگتے ہو، خبردار اگر بکواس کی تو ایسی صورت میں ہمارے پلے کیا پڑے گا؟ افسوس کی بات ہے دوست۔ اس لیے کہا کرتا ہوں ربیع الاول میں لوگ جلسے کرتے ہیں، حضور اتنے ستھرے تھے، خوبصورت تھے، حسین تھے، اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ مگر اللہ میاں جب پوچھے گا نا قیامت میں، نماز پڑھی؟ جی ہمارے نبی بڑے خوبصورت تھے۔ روزے رکھے تھے؟ جی ہمارے نبی بڑے حسین تھے۔ تم نے رشوت کیوں لی؟ جی ہمارے نبی بڑے خوبصورت تھے۔ تم نے فلاں آدمی کو قتل کیوں کیا؟ جی میرے پیغمبر بڑے حسین تھے۔ یہ کوئی جواب ہے؟ اس سے انکار کون کر سکتا ہے کہ ساری کائنات کا حسن ایک طرف رکھو اور ایک طرف اکیلے کالی کملی والے کے حسن و جمال کو رکھو؟ خدا کی قسم ساری دنیا گھٹ نظر آئے گی، رخ مصطفیٰ زیادہ نظر آئے گا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، جو سن رہے ہو بعد آؤ، آج بھی توبہ کا وقت ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، نہ معلوم کب آنکھ بند ہو جائیں گی۔ اس لیے کہتا کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت
موت نے کھیل کتنوں کی بگاڑے موت نے بے شک کوٹھیاں ویران کر دی بنگلے سنسان کر دیے خدا کی قسم شہروں میں جا کے دیکھو ایسا معلوم ہوتا ہے یہاں کوئی آباد کبھی ہوا ہی نہیں تھا موت جب آتی ہے جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ملا کرتا تمہارے قریب ہی کے علاقے میں ایک آدمی کو 3 مہینے سکرات لگی رہی 3 مہینے ہزاروں آدمی گواہ ہے ہزاروں بیٹوں نے ڈاکٹروں کو پیسے دیے مرنے کا ٹیکا لگا دو بڑے سے بڑا خطرناک ٹیکا لگا کر تھک گئے موت نہ آئی کبھی کبھی اللہ ثابت کرتا ہے نا فرمایا میں جب موت دوں گا جب آئے گی تمہارے ٹیکوں میں موت نہیں ہے جا کے پوچھو گھر والوں سے 3 دن پہلے کتے کی آواز بن گئی بھونکتے بھونکتے مرا اور جب جا کر کے قبر کھودی لحد نکالی صاف کر کے باہر نکلے تو فوراً قبر مل گئی خود بخود بند ہو گئی زمین نے انکار کر دیا دوسری جگہ قبر کھودی وہاں مل گئی 5 جگہ قبر کھودی زمین مل گئی معمولی سا گڑھا بنا کر دھکا دے کے واپس نکلے 100 گز نہیں گئے تھے کہ قبر میں آگ لگ گئی کس دنیا میں ہو کیا سوچ رہے ہو کیا پروگرام ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے چہرے انور پہ نظر ڈالی کچھ کمزوری کے آثار دکھائی دیے فرماتے میں نے عرض کیا میرے آقا کمزوری آ گئی فرمایا ابو ہریرہ تجھے کیا بتاؤں قیامت کا دن جب یاد آتا ہے میں محمد مصطفیٰ کا سانس رک جاتا ہے کیا انجام ہوگا اور کیا شکل بنے گی ہم لوگوں کی نجات کی دوستو جب نبی کو آخرت کی اتنی تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مکہ مکرمہ کے اندر اسی مسئلے پہ مار کھائی جس پہ آج ہم لوگ کھاتے ہیں کہتے ہیں نا لوگ قاری حنیف تقریر تو بڑی شاندار کرتا ہے پر بہرے ہے کہ وہ بھی ہے دکھاؤ میں کدے چوری نہیں کی تھی دھکا نہیں مارا عیب کیسا سچ بات دل میں جگہ نہیں کرتی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں وہ لوگ 13 سال کے اندر مکے کی کوئی گلی ایسی نہیں جہاں سے مجھ پہ پتھر نہ برسے ہو فرمایا کوئی چوک ایسا نہیں جہاں پر مجھ پہ پتھر نہ برسے ہو مکے کا خاندان کوئی ایسا نہیں عورتوں تک کوئی ایسی نہیں جس نے میں کالی کملی والے کو پتھر نہ مارا تمام مکہ گواہ ہے اور ماننے والوں نے کیا تھوڑی مار کھائی ہے اللہ 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 جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں قربان جاؤں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بلال تیرا ہی حصہ تھا بھائی ہم نہیں قریب آ سکتے اور ایک اور بات کہتا ہوں جتنا یقین حضور کی زبان پر مکے کے کافروں کو تھا اگر اتنا بھی ہمیں یقین آ جائے پھر بھی ہمارا کام بنتا ہے بے شک حقیقت ہے دوست تھے دشمن پتھر مارنے والوں کا یقین ستانے والوں کا یقین ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کالی کملی والے کو 2.5 سال تک درختوں کے پتے چبانے پہ مجبور کیا امیہ ابن خلف بڑا صحابہ کا دشمن دین کا دشمن کافر ہے اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا امیہ کیا کر رہا ہے کہنے لگا یہ دیکھا ہے گھوڑا کہ ہاں دیکھ رہا ہوں اس پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا امیہ کہتا ہے آپ نے فرمایا انشاءاللہ میں محمد الرسول اللہ تجھے قتل کروں گا بھی ذرا غور کرو تو اس میں کیا ہو گیا پہلے اس نے کہا پھر آپ نے فرما دیا
हुजूर का भी दुश्मन है, दीन का भी दुश्मन है, कुरान का भी दुश्मन है, ईमान का भी दुश्मन है। घोड़ा वहीं किसी और के हवाले किया, घर जाके बैठ के रोने लग गया, धार मार मार के रोता है। बीवी कहने लगी क्या हुआ मुझे तो बता। रोता रोता कहने लगा तबाही फिर गई, मैं मर गया, काम बिल्कुल बिगड़ गया। घरवाली कहती है क्या बात है। कहने लगा उस यतीम मक्का ने मेरे कत्ल की खबर दे दी। तो वो भी आखिर काफरा, उसका भी यकीन देखो। वो ये नहीं कहती करा करे इनमें गल हो ही जाती है, तुसी रोनी बह गए हो, वाह गल है कोई, असी सरदार है असी रोज उन्होंने मार दे। वो भी बह के रोवन लग पई। सारा मोहल्ला आ गया, मैयत नजर नहीं आती, मुर्दा नजर नहीं आता, कोई नुकसान हुआ दिखाई नहीं देता। तुम दोनों मर्द बीवी, औरत मर्द क्यों रो रहे हो? मियाँ बीवी हमें तो बताओ हो क्या गया? मियाँ बीवी भी कहती है ये घर उजड़ गया, इस घर को आग लग गई, तबाही फिर गई, बर्बादी हो गई, और बताओ तो सही क्या हुआ? मियाँ रोता भी जाता है, कहने लगा उस काले कमली वाले ने मेरे कत्ल की खबर दे दी। कभी तुम भी हुजूर का कोई फरमान सुन के रोए? जरा हाथ मार अपनी जिंदगी को, कभी रोना नहीं आया होगा हुजूर का फरमान सुनकर। मोहल्ला आ गया, अबू जहल आया, उतबा आया, शैबा आया, अबू लहब आया, हाथ पकड़ के उठाया, कहने लगा तेरी तो मत मारी गई, रोज तो उनकी हम पिटाई करते हैं, रोज तो हम उन्हें मारते हैं, तो उनकी बात पर रोने लगा है। खुदा की कसम उमैया था तो तू काफिर, पर बात क्या कही है, हाय बात क्या कही। उमैया कहने लगा अगर कोई मारना कोई दलील है तो मैंने बिलाल को कम नहीं मारा, अगर मारना कोई दलील है मैंने अबू फकीहा की पसलियां तोड़ी, अगर मारना कोई दलील है मैंने नादिया की जुबान पे गरम लोहे से दाग दिए। पर ऐ मक्के के सरदारों, ऐ मक्के के चौधरियों, एक बात बताओ, और वो ये है मुझे इतना बताओ, 40 साल से ज्यादा तुम में गुजारे बैठे हैं, आज तक बताओ, मेरा तो यकीन है ये मक्के के पहाड़ अपनी जगह से टल सकते हैं, और इन लबों से जो बात निकली वो गलत कभी नहीं हुई। इस मुंह से जो बात निकली वो गलत कभी नहीं हुई। बेशक बेशक सच है दोस्तों, काफिर का अकीदा और काफिर की बात है। जंगे बदर आया, अबू जहल घोड़े पे चढ़ा फिरता है, अबू लहब भी, उतबा भी, शैबा भी, वलीद इब्ने मुगीरा भी, और उमैया अंदर की कोठरी में रजाई में लिपटा हुआ बैठा है। सारे सरदार कहते उमैया नजर नहीं आता किधर है? घर गए, घरवाली से पूछा, कहने लगे वो तो बीमार पड़ा है। अंदर गए, उन्होंने कहा क्या बात है, चल ना, और बुज़दिल हो कमीने, सारा अरब बाहर निकला खड़ा है, तू बिस्तर में पड़ा है, हाथ बोलता है कि तुम ना ले जाओ, जिंदा वापस नहीं आऊंगा। तुझ पे क्या कह रहा था? लगा याद है मक्के में मुझे फरमा गए थे। अबू जहल ने पकड़ के घसीटा है, चूड़ियां पेश की हैं, दुपट्टा सर पे डाला है, और बेशरम शर्म कर, मर्द हो के इतना डर रहा है। घसीट कर बदर में लाए। अल्लाह की कुदरत को कौन रोक सकता है? हुजूर करीम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया, खींच कर लाए काफिर। हजरत बिलाल ने इजाजत चाही कि मैं इसका रगड़ा कर दूं, फरमा नहीं नहीं, मेरा इसका वायदा है। सारे को सुभान अल्लाह। एक और साहबी तलवार लेके चला, फरमा नहीं आने दो। जब करीब आया तो एक सहाबी के हाथ में छड़ी थी जहल की, वो आपने ले ली और उसकी गर्दन पे यूं जरा सी मार दी, चला गया। जहां मक्के के काफिर जख्मी पड़े थे, बाजू कटे हुए, गले कटे हुए, सर कटे हुए, इतने वो नहीं चीख रहे थे। हदीस पाक में आता कि इतना चीखा गधे की आवाज बन गई।
दोस्तों ये हमारे नबी अबू के- सुफियान जो उस वक्त उस काफिले का सरदार था, वो कहने लगा, ओ बेगैरत कमीने, ये सर कटे पड़े हैं, इतने तो वो नहीं चीख रहे, ये हाथ कटे पड़े हैं, 8-8 20-20 जख्म है, वो इतने नहीं चिल्ला रहे, तुझे क्या हुआ, इतनी सी खराश है, जवाब सुनो और गौर करो। कहने लगा, उमैया, और किसी को फारूक ने मारा, किसी को बिलाल ने मारा, किसी को सलमान फारसी ने मारा, किसी को अबू बैदा ने मारा, किसी को साद बिन वक्कास ने मारा, किसी को अब्दुर्रहमान बिन आफ ने मारा, और मक्के वालों ताला ला दो, मुझे काली कमली वाले ने मारा है। प्यारे दोस्तों, आज का बयान आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर ले। एक नई वीडियो में आपको फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।